بہت شکریہ خسرو ناطق خسرو صاحب اور حاضرین، بہت اچھا خوبصورت مشاعرہ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ 3 شاعر اسلام آباد سے آئے، اتفاق سے تینوں کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے، اور خسرو صاحب نے تینوں کو ایک ہی گو میں بھگتا دیا۔ یہ ان کی انتظامی صلاحیت۔ دوسری انتظامی صلاحیت یہ کہ میں کچھ اور کہتا ہے کہ اس مشاعرے کو انہوں نے، چونکہ اسکواڈرن لیڈر ہیں، جہاز اڑاتے رہے، اس مشاعرے میں 13 مزاحیہ شاعروں کو 1.5 گھنٹے میں بھگتایا۔ یہ ریکارڈ حیدر صاحب کو بہت سنتے رہے مشاعرے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، اور بڑی خوش اسلوبی سے، بہت محبت کے ساتھ۔ تو بہت شکریہ جناب، آپ نے صاحب کو بہت اچھا یہ جو محبت ہمارے اوپر قرض ہے، اور یہ کریک کلب نے ہمیں اس کا موقع دیا کہ آپ سب یہاں تشریف لائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو میں نے فون کیا جب مجھے منتظم نے کہا، اور اپنے میجر صاحب نے، تو ڈاکٹر صاحب کی صدارت کس کی ہے، مہمان خصوصی کون ہے، خاص کون ہے، میں کہاں ہوں؟ ڈاکٹر صاحب کا یہ ظرف ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب یہ سنا کہ صدارت ہمارے صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ان کی ہے، تو بڑے خوش ہو کے کہا کہ میں آؤں۔ میں آپ کو ایک قطعہ پیش کروں گا جو میں نے اپنی نوجوانی کے زمانے میں لکھا تھا، 2-3 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو۔ کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو، کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو، کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندہ۔ کل ایک چاند سی لڑکی دیکھ کے ہو گیا دل بے قابو، کہہ دیا میں نے سامنے جا کر پیار سے اس کو چندہ، فوراً 10 کا نوٹ تھما کر شوخی سے وہ بولی، یہ بتلا دو کس مسجد کا مانگ رہے ہو چندہ۔ یہ بدلا۔ اور دوسرا قطعہ بھی اس کے ساتھ ہی لکھا تھا، نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا، نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلنٹ بہت انٹ شنٹ مارا۔ نظر سے اس نے مجھے جو کرنٹ مارا ہے، بہت بلنٹ بہت انٹ شنٹ مارا ہے، سمجھیے ایسے کہ بس جیسے دل کے رکشے کو ٹرک نے پورے کا پورا فرنٹ مارا۔ آداب، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاعری کا داد کے ساتھ وہی تعلق ہے جو کھیت کا کھاد کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایک جاگیردار کا جائیداد کے ساتھ ہوتا ہے، جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ ہوتا ہے، جو پاکستان کا امریکی امداد کے ساتھ ہوتا ہے، جو بیوروکریسی کا اسلام آباد کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو ہمارے قومی لیڈر کا قومی مفاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک پرانا قطعہ پیش کرتا ہوں کیونکہ صورتحال بھی پرانی ہے، دعوے بہت ہوتے ہیں اور پھر رزلٹ وہ نہیں ہوتا۔ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہے چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ Ground reality. Here heaps of post after post. Here heaps of post after post. There reeks of plunder after plunder. Here claims of family planning and there cries of baby's thunder. اور اب 2-3 موضوعات پر 2-3 قطعے پھر ایک آدمی موضوع۔ جی، عنوان ہے اس کا مولوی اور مرغ۔ مولوی اور مرغ۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولوی اور مرغ میں کلاہ اور کلگی کے علاوہ بھی کئی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔
دونوں میم سے شروع ہوتے ہیں، دونوں اذان دیتے ہیں۔ یہ ایک شاعرانہ مماثلت دیکھیے کہ مولوی اور مرغ دونوں کو، مولوی اور مرغ دونوں کو ایک قطعے میں بند کرتے ہیں، مولوی اور مرغ دونوں کو ایک قطعے میں بند کرتے ہیں، مشترک قدر دیکھیے ان میں، دونوں مرغی پسند کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ دل کھول کر ہی نہیں، منہ کھول کر بھی داد دے رہے ہیں، ورنہ سچی بات یہ، خسرو صاحب ایک نام بھول گئے جب انہوں نے بتایا کہ خالد صاحب کی، خالد عرفان کی صدارت ہے اور مہمان خصوصی ان کے معین حیدر صاحب ہیں، جنرل معین حیدر صاحب، تو میں نے ان سے کہا کہ بس یہ مشاعرہ کامیاب مشاعرہ ہے اور میں حاضر ہوں، کیونکہ اسلام آباد میں بھی جب آپ آتے تھے، جم خانہ میں کہیں بھی ہوں، تو شاعری کا ایک ذوق اور بہت ہی عمدہ، اور جب یہاں گورنر ہاؤس میں انہوں نے ان کی آپ دلاور فگار صاحب کے مجموعے کی آپ نے تقریب کرائی تو بہت زیادہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب میں ایک قطعہ سناؤں گا، ابھی انہوں نے بھی سنایا ہے، حکیم ناصر صاحب نے بھی، تو گنجوں پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، ڈاکٹر فیصل صاحب نے سٹارٹ ہی اس سے لیا تھا، لیکن یہ قطعہ آپ دیکھیے، اس میں کچھ میں نے عظمت بیان کی ہے جی ہاں، یہ میں نے کوئی باڈی کریٹیسزم اس میں نہیں ہے۔ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، لینن ہو کے چرچل ہو کے ماؤ ہو کے مترا، تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے۔ گنجا ہوں تو بھائی یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے، لینن ہو کے چرچل ہو کے ماؤ ہو کے مترا، تاریخ کے ہر موڑ پر یہ گنجا کھڑا ہے۔ اور ایک قطعہ، یہ شاعر نے محبوب کی تعریف کرنی ہو تو اس کے پاس بہت ذخیرہ الفاظ ہے، زلفوں کی بات کرنی ہے، گھٹاؤں سے تشبیہ دے گا، چال کی بات کرنی ہے، غزال کو لے آئے گا، قد کی بات کرنی ہے، سرو ہو جائے گا۔ اب یہ ایک بینک کا مینیجر ہے، MBA کیا ہوا ہے کامرس، اس کی کیا وکیبلری ہوگی محبوب کا حسن بیان کرنے کی؟ تو یہ ایک بینک کا اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ آنکھ جمع لب، آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا دل، یہ اس کی وکیبلری ہے۔ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا دل، اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل۔ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا دل، اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل، اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل، اور حسن جمع وصل ڈیش نل بٹا نل۔ سبحان اللہ۔ 5 بجے کلوزنگ کرنی ہوتی ہے بینک کے مینیجر نے، اور دونوں طرف نل نل لکھنا ہوتا ہے، کریڈٹ اور ڈیبٹ۔ ایک اور دیکھیے کہ آج کل ویسے بھی ہیلتھ کانشیس ہیں لوگ، لیکن خواتین اور زیادہ ہیلتھ کانشیس ہیں اور میٹھے سے بہت پرہیز کرتے ہیں۔ میں نے نیو ایئر کیک اس کا عنوان ہے، میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، میں نے جو کیک بھجوایا تھا نورین، میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر۔ میں نے ایک کیک جو بھجوایا تھا نورین کے گھر، لے گئی گفٹ میں آگے سے وہ پروین کے گھر، اور گھوم کر ایسے ہی یہ اور بھی 2-3 کے گھر آ گیا شام تلک پھر اسی مسکین کے گھر۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ یہ کیک کی گردش تھی، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سنجیدہ شاعری ہے یہ محبوبہ کے ارد گرد گھومتی ہے،
اور جو مزاحیہ شاعری ہے یہ منقوہہ کے ارد گرد ہے۔ اور یہ بھی میرا قول ہے کہ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے۔ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں۔ اور ضمیر جعفری صاحب پیر و مرشد کہا کرتے تھے کہ یہ سب سے میاں بیوی جو ہے سب سے بے ضرر مزاح کا موضوع ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بیوی کی، میجر ضمیر جعفری صاحب، کہ بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا، بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا، یہ الگ بات کہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس تناظر میں دو صرف خطاب سناؤں گا میاں بیوی کے حوالے سے۔ عنوان ہے میرا گھر میری جنت۔ جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا۔ جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا ہوں۔ کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گئے۔ اور ایک قطعہ اور، یہ ہے گھریلو ملازم کی شکایت۔ ملازم نے صاحب سے رو کر کہا، ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے مارا ہے سوتے ہوئے، میں سویا ہوا تھا اور مارا۔ ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے مارا ہے سوتے ہوئے۔ کہا ہنس کے صاحب نے تو کیا ہوا، کبھی مجھ کو دیکھا ہے روتے ہوئے؟ اور اب اپنے گھر سے دوسروں کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ غالب کی زمین میں 3 شعر۔ عنوان ہے اس کا ایک شریف آدمی کا اعتراف۔ اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق یوسفی صاحب لکھ گئے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے۔ یہ میرا نہیں، ان کا قول ہے، اور اسی شریف آدمی کا یہ اعتراف ہے کہ کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں۔ قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں، اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ اور بس میں آخر میں اگر اجازت دیں گے تو ایک نظم سناؤں گا، اور ایک چھوٹی سی نظم اردو کی اور ایک چند اشعار پنجابی کے۔ نظم کا عنوان ہے مریض اور مسیحا۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ غالب نے کہا تھا چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بھر کو میں۔ تو یہ نظم اسی تناظر میں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مریض کون لوگ ہیں اور مسیحا کون۔ تو اس کیا کہ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس۔ حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس۔ حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں، آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زمان لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے، اور ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم۔ پہنچا وہاں جو کاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم،
बोला ये बालका के मुझे आपकी कसम, वाह वाह वाह। तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। वाह वाह वाह। तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और हंसते, आखिरी बंद है, हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज़राहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, वो आपके मतिब पे गए हैं अभी, वो आप पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले पूरा महीना मेहनत कर सोना होए ते बेड दे उत्ते पहले ढिड सोना होए ते बेड दे उत्ते पहले ढिड विछाईदा, ओ ना के ढिड नचोड़ीदा ते तुपे सुकने पाईदा, ना के छोटे छोटे बच्चियां कोलों टिडल तक खवाईदा। अल्लाह ताला ने हर बार एक बंदा भी छोटा जाता कि 15 मरले दे उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर में जाईदा ते की दसा मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाईदा। यहाँ पे नज़्म खत्म हो जाती है, लेकिन 21 ग्रेड का है किधरे पूरे 22, किधरे 21 ग्रेड का है किधरे पूरे 22 है। इसे ढिड दा कुर्ता चुक के यूएसएड नूं इहो ढिड विखाईदा ते इहनूं शर्म नहीं आउंदी, इहनूं देख के जद शर्माईदा, ओए ढिड या एक बहुत मेहरबानी।